من شاہد منکم الشہر فلیصم۔ سامعین محترم، حدیث طیبہ آیت کریمہ ہے فمن شاہد منکم الشہر، پھر تم میں جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے فلیصم ہو، اس کا وہ روزہ رکھے۔ کسی صورت کے اندر بھی رمضان المبارک کے روزے کی رخصت نہیں ہے۔ انسان رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے تو یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ خالق کا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ پہلی چیز ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ وہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، حضور اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ پہلی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد نماز ہے۔ تیسری بنیاد رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ چوتھی بنیاد یا چوتھا ستون زکوٰۃ ہے، اور 5واں حج بیت اللہ ہے۔ جس کے پاس یہ 5 ستون ہیں اس کی اسلام کی عمارت کھڑی رہے گی۔ جس کی بنیادیں یہ 5 ہیں، اسلام کی عمارت مضبوط رہے گی۔ فرمایا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان المبارک کا روزہ مہینہ پائے گا وہ اس کا روزہ رکھے گا۔ اگر وہ بیمار ہے، وہ نہیں رکھ سکتا تو اس کی وہ قضا کرے گا۔ اگر وہ بالکل سرے سے ہی نہیں رکھ سکتا تو ایسی صورت کے اندر وہ فدیہ دے گا، لیکن رمضان المبارک کے روزے کو وہ رکھے گا۔ یا روزہ ہے، یا اس کی جگہ پہ قضا ہے، یا اس کی جگہ کے اوپر فدیہ ہے، لیکن یہ اس رمضان المبارک کے روزے کی ادائیگی ہے۔ اور یہ بھی بات جو کل میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی تھی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان سارا سال روزے رکھتا رہے اور وہ کہے کہ میں رمضان کے ایک دن کا بدلہ پورا کر دوں، سارا سال روزہ رکھ کے بھی رمضان کے ایک دن کا بھی بدلہ پورا نہیں ہو سکتا۔ جو اجر رمضان کے روزے کا ہے وہ کسی اور روزے کا نہیں ہے۔ اگلی آیت کریمہ ہے، خالق کائنات نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے تمہارے لیے یہ حلال کر دیا کہ تم روزے کی رات کے اندر اپنی بیویوں کے قریب جو ہے وہ جا سکتے ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وہ تمہارا لباس ہیں، اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ رمضان اس کا یہ ہوتا تھا کہ پہلے زمانے کے اندر اور حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس کے ابتدائی دنوں میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ جس وقت روزہ افطار ہوتا تو افطار کے بعد بڑا تھوڑا سا وقت ہوتا، عشاء کی نماز پڑھتے تو ساتھ ہی اگلے روزے کا وقت شروع ہو جاتا تھا، کہ صرف اور صرف جو دورانیہ ملتا تھا درمیان میں وہ صرف مغرب اور عشاء کے درمیان ملتا تھا۔ اسی کے دوران ہی انسان کھا پی سکتا ہے اور اسی کے دوران انسان اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے۔ جس وقت ہی عشاء کی نماز ہو جائے گی اگلا روزہ شروع ہو جائے گا اور اگلے روزے کی پابندیاں بھی شروع ہو جائیں گی۔ انسان کھانے پینے سے رک جائے گا، اپنی بیوی کے قریب جانے سے رک جائے گا، تو وہ عشاء کی نماز کے ساتھ یا سونے کے ساتھ اگلا روزہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو ہوا کیا کہ جس وقت یوں ہی وقت گزرتا رہا تو پھر حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے ایک مجمع میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خیانت ہوئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تجھ سے کیا خیانت ہوئی؟ عرض کرنے لگا کہ آقا یا رسول اللہ مجھ سے یہ خیانت ہوئی کہ میں رات کے وقت اپنے آپ پہ میں قابو نہ رکھ سکا تو میں اپنی بیوی کے قریب چلا گیا۔ جب اس نے یہ بات کی تو اس کو دیکھ کے پھر ایک اور شخص کھڑے ہو گئے، وہ بھی کہنے لگے آقا یا رسول اللہ یہ تو خیانت مجھ سے بھی ہوئی ہے۔ جب ایک اور شخص کھڑے ہوئے تو انہی میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو خیانت مجھ سے بھی ہوئی ہے۔ تو یا رسول اللہ حکم ارشاد فرمائیں۔ سامعین محترم، اس رحمت للعالمین نبی کی رحمتوں کے صدقے میں خالق کائنات نے پھر یہ حکم نازل فرما دیا کہ اب تمہارے لیے جو روزے کا دورانیہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ رات بھی روزے کے اندر شامل ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ روزے کا دورانیہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہے۔ اس کے بعد پھر تم کھاؤ پیو، اپنی بیویوں کے قریب جاؤ، تمہارے لیے یہ حلال ہے کہ تم رمضان المبارک کی راتوں کے اندر اپنی بیویوں کے قریب جا سکتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم،
اللہ نے تمہیں جان لیا کہ تم اپنے نفسوں کے اندر خیانت کر رہے ہو، فرمایا کہ پھر اس نے کیا کیا، فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا، وعفا عنکم، اور اس نے تمہیں معاف فرما دیا، اور اس نے تمہیں اجازت دے دی، فلانا باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کہ تم اب اپنی بیویوں کے قریب جا سکتے ہو اور تلاش کرو وہ جو اللہ نے جو ہے وہ تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو سامعین محترم، اس بنا کے اوپر آ کے پھر روزے کا دورانیہ بھی کم ہو گیا، اور پھر رمضان المبارک کے راتوں کے اندر بیویوں کے قریب جانا جو ہے وہ حلال بھی ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ حلال نہ تھا۔ اور وہ جو آپ حدیث طیبہ سنتے رہتے ہیں وہ بھی اسی کے ہی پیش نظر تھی کہ اٹھ کے صحابی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے، تو وہ روزہ توڑا گیا تھا اس کی بھی پیش نظر جو ہے وہ یہی روایت آتی ہے کہ وہ بھی خیانت کی، اور وہ بھی رمضان المبارک کی رات کے اندر جو ہے وہ اپنے نفس پہ نہ قابو رکھ سکے اور وہ اپنی بیویوں کے قریب چلے گئے۔ تو خالق کائنات نے پھر حکم ارشاد فرما دیا کہ اب تمہارے لیے رمضان کی راتیں تمہارے بیویوں کے پاس جانے کے لیے حلال ہیں۔ اب سامعین محترم، اگلی آیت کریمہ ہے اور اس چیپٹر کی یہ آخری آیت کریمہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَقُلُوا، پیو، وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ تَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم یہ دیکھو کہ تم لوگوں سفید ڈورا جو ہے وہ کالے ڈورے سے جدا ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، ممتاز ہو جائے، من الفجر، فجر سے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات تک، ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد، ہاں جس وقت تم اپنی جب تم اعتکاف بیٹھ جاؤ تو تمہارے لیے یہ پہ پابندی ہے کہ تم اپنی بیویوں کے قریب نہیں جا سکتے، حالت اعتکاف کے اندر تم اپنی بیویوں کے قریب نہیں جا سکتے۔ سامعین محترم، اب یہ آیت کریمہ کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے یہی ہوا کرتا تھا کہ مغرب کے وقت روزہ کھلتا تھا اور عشاء کے وقت ساتھ ہی وہ بند بھی ہو جاتا تھا۔ یہ دورانیہ جو درمیان کا تھا اسی کے درمیان ہی کھانے پینے کی رخصت ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ساری رات ہے تمہارے لیے کھانے کے لیے پینے کے لیے، کلوا واشربوا، ساری رات ہے تمہارے لیے کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ خیال کرو یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ کالا ڈورا سفید ڈورے سے ممتاز ہو جائے، اس وقت تک جو ہے تم کھاتے پیتے رہو۔ اب کالے ڈورے سے اور سفید ڈورے سے مراد کیا تھا؟ حضرت عدی بن خاتم نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو حضرت عدی بن خاتم کہنے لگے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے دو ڈورے لیے، ایک سفید ڈورا اور ایک میں نے جو ہے وہ کالا ڈورا لیا اور میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ یا رسول اللہ رات بھر میں دیکھتا رہا لیکن مجھے اس کی کوئی وضاحت کی سمجھ نہ آئی، رات بھر میں دیکھتا رہا، بار بار اٹھتا تو میں ڈورے دیکھتا، جو ہے وہ میں پھر کھانا پینا شروع کر دیتا لیکن مجھے وہ ممتاز ہوتا نظر نہ آیا۔ فلما اصبح قال یا رسول اللہ، اب بتایا ساری بات بتائی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان مسادک اذا الليل عريض، حضور علیہ السلام ان کی اس بات کے اوپر حضور مسکرا پڑے۔ حضور نے ارشاد فرمایا عدی ان مسادک اذا الليل عريض، بڑا چوڑا تیرا تکیہ ہے کہ رات ہی نہیں ختم ہوئی۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا عدی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ تو دو ڈورے اپنے پاس رکھے اور ایک سفید اور کالا، اور جو کالا جو ہے جب ممتاز ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دے۔ پھر حضور علیہ السلام نے وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا کالے ڈورے سے مراد ہے رات کی تاریکی، جب رات کی تاریکی میں سے تمہیں سفید صبح کی سفیدی دکھائی دینے لگے اس وقت تم سمجھ لو کہ اب تم نے کھانا پینا تم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت سے، کریم آقا علیہ السلام کی وضاحت سے یہ پتہ چلا کہ جو صبح صادق ہے اس کے بعد چونکہ اندھیرا نہیں ہوتا تو صبح صادق کے بعد سفید ڈورا پھیل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پورے متنے کے اوپر سفیدی آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی روزہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اسی کو ہی فجر کہا جاتا ہے، طلوع فجر۔ اللہ تعالیٰ پہلے یہی حکم تھا کہ سفید ڈورا جو ہے وہ کالے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پہلے یہی حکم تھا،
لیکن اس کے اندر جب اس کو ماپنے کے اندر جب دشواری پیدا ہوئی تو خالق کائنات نے پھر یہ حکم نازل فرما دیا جو ہے وہ من الفجر، اللہ رب العزت نے فجر کا حکم نازل فرما دیا کہ تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اس سفید دورے سے کیا مراد ہے۔ فرمایا کہ اس سفید دورے سے مراد فجر ہے، کہ جس وقت فجر ہوتی ہے، کیونکہ صبح جو ہے وہ دو صبح ہوتی ہیں، ایک کو صبح کاذب کہتے ہیں اور ایک کو صبح صادق کہتے ہیں۔ کوئی صبح کاذب کو فجر نہ سمجھ لے، اس لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ فجر کا وقت بولا کہ فجر جب صبح کاذب ہوتی ہے، ہلکی سی سفیدی دکھائی دیتی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید صبح ہو گئی، لیکن وہ کچھ ہی لمحے کے بعد وہ دوبارہ پھر جو ہے وہ سیاہی کے اندر بدل جاتی ہے، اسی لیے اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ وہ صبح کاذب اسی لیے کہا جاتا ہے، کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں کہ وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ صبح ہو گئی، لیکن وہ دوبارہ پھر جو ہے وہ رات ہو جاتی ہے، پھر تھوڑا وقت گزر جاتا ہے جسے سحری کا وقت کہتے ہیں، وہ گزرتا ہے، اس کے بعد پھر سفیدی ہو جاتی ہے۔ دوبارہ جب سفیدی ہو تو وہ پھر دوبارہ اندھیرے کے اندر نہیں بدلتی، بلکہ جب وہ سفیدی ہو تو اس کے بعد پھر دن جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے۔ جب وہ سفیدی متنے کے اوپر جو ہے وہ نظر آنے لگے تو وہ وقت ہے فجر کا، جس وقت کے اوپر فجر کی ادائیگی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی پھر رمضان المبارک، اس کے ساتھ ہی روزہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے پہلے فجر کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مزید آسانیاں کر دی، ہر آنے والا دن جو ہے وہ بہتری کی طرف اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ ہرگز بھی اپنے ماننے والے کو اس چیز سے منع نہیں کرتا کہ وہ جدید ٹیکنالوجی سے یا جدید علوم نہ پڑھے۔ تو آج جو ہے وہ کیلنڈر موجود ہے، کیلنڈر آگے، اب کیلنڈر سے آگے جو ہے وہ نئی تحقیق آ گئی، اب موبائل کے اندر آگے، پھر موبائل کے اندر جو ایپ آ گئی، اب ایپ کے اندر ایک ایک وقت کے اوپر جو ہے وہ انسان اس کے اپنی نمازوں کے وقت اور روزوں کے اوقات دیکھ سکتا ہے۔ پھر اس کے اوپر اگلا وقت آ گیا کہ اب جو ہی وقت جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، ساتھ ہی یا تو الارم بول پڑتا ہے تو یا پھر الارم کی ساتھ ہی اگر کوئی انسان آزاد جو ہے وہ لگانا چاہے تو وقت کے اوپر آزان بھی اپنے موبائل کے اندر شروع ہو جاتی ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ نمازوں کے اوقات کا بھی اور سحری اور افطاری کے اوقات کا بھی۔ تو یہ اس وقت حکم تھا کہ جب سفید ڈورے اور کالے ڈورے سے ممتاز ہو جائیں۔ اللہ نے اس کی وضاحت فجر کے ساتھ فرما دی کہ کسی کو اب شائبہ نہ رہے، اب فجر کے دورانیے کے ساتھ ہی روزہ بند ہو جاتا ہے اور غروب کے ساتھ ہی، غروب آفتاب کے ساتھ ہی روزہ جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے۔